مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری خالہ میری بیوی سے اتنا پیار اور مجھ سے اتنا نفرت کیوں کرتی ہے۔ کاش میں وہ پہلے سمجھ لیتا، کاش میں اپنے تکیے میں چھپا ہوا تعویذ وہ پہلے ڈھونڈ لیتا، کاش میں وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان سب چیزوں کا اعتراف کر لیتا تو آج میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، وہ اپنے ہی دانتوں سے اپنا ہی پیٹ نہ پھاڑ دیتی۔ کاش۔ خوف اکثر کہانیوں میں چھپا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی آنکھوں سے تو کبھی نہیں جاتا، مگر یہاں ہر کہانی خوف خود سناتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو دا فیئر فائلز، اور میں ہوں عمر شاہ۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کالا جادو، بلیک میجک کس حد تک زندگیوں کو توڑ دیتا ہے اور کس حد تک لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ آج کی کہانی ہمیں ناصر نے پاک پتن سے بھیجی ہے۔ پاک پتن ملتان سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر سال قریباً 2 لاکھ صوفی پلگرمز جاتے ہیں۔ ناصر بتاتے ہیں کہ ان کی فیملی ایک بیکرز فیملی تھی۔ ان کے والد صاحب اور ان کے چاچا کا ایک خاندانی بزنس تھا۔ ان کی پورے شہر میں ایک مشہور برانڈ کی بیکریز قریباً 15 کے قریب تھیں۔ ان 15 بیکریز اور 12 کارخانوں کے ساتھ ساتھ ناصر بتاتے ہیں کہ ان کے خاندان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے گھر بچپن سے ہی اچھے سے اچھی گاڑی ہوتی تھی۔ ان کے والد کا پہناوا اور ان کی والدہ کا پہناوا ان کی شادی کے شروع سے ہی بہت اچھا تھا۔ ناصر بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ آ گئے اور والد صاحب نے ہمیں اچھے سے اچھی یونیورسٹی میں، اچھے سے اچھے کالج میں تعلیم دی۔ ناصر کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا سب سے لاڈلا بچہ تھا اور میں سب سے زیادہ فرما بردار بھی تھا۔ ناصر کے والد نے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا اور گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہی اپنا ماسٹرز کے لیے مزید 3 سال امریکہ میں گزارے۔ ناصر کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنا MBA کمپلیٹ کیا تو میرا دل کیا کہ میں بھی اپنے والد کا بزنس سنبھالوں۔ میرے والد کی بھی یہی خواہش تھی۔ راجے اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں واپس پاکستان آ گیا۔ ناصر کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان آیا تو لوگوں کی ایک عجیب و غریب طرز کی نظریں، ایک لالچ کی، ایک حرص کی عجیب و غریب بدکار نظریں میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی۔ ہر کوئی ہمیں ایسے دیکھتا تھا جس طرح ہم لوگ صرف ان کے لیے پیسہ کما رہے ہیں۔ میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنا شروع کی اور میں نے جا کے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ تو میری والدہ مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا، یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تم کوشش کرو کہ تم زیادہ سے زیادہ نیکی کیا کرو، غریبوں میں پیسے بانٹا کرو، ان کو کھانا کھلایا کرو۔ والدہ نے بات کو اس طریقے سے ٹالا اور مجھے ایسی اچھی باتیں بتائیں کہ مجھے جیسے وہ باتیں بھول ہی گئیں۔ ناصر کہتے ہیں مزید 6 مہینے گزرے تو میرے والدین کہنے لگے کہ بیٹا، اگر تمہارے اپنے کہیں نہ کہیں پسند ہے تو بتا دو، ورنہ ہم تمہاری خالہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کرتے ہیں۔ ناصر جھجکتے ہوئے، سہمتے ہوئے اپنے والد صاحب کو بتانے لگے کہ امریکہ میں میرے ساتھ ایک صاحب کی بیٹی پڑھا کرتی تھی جو آپ کے بہت قریبی دوست ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ لوگ رشتہ لے کر وہاں چلے جائیں، میری خوشی اسی میں ہے۔ ناصر کہتے ہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے والد صاحب جو کہ بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں مجھے ڈانٹیں گے، مجھے کوسیں گے اور میری خالہ سے بیٹی کی شادی کروا دیں گے، مگر وہ پیار سے کہنے لگے بیٹا، جدھر تمہاری خوشی
وہی میری خوشی۔ ناصر کہتے ہیں ہم جو ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور ہمارے خالو، خالہ اور دو پھوپھیاں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہماری خالہ اس بات کو کسی نہ کسی طرح برداشت نہ کر پائیں۔ بالآخر میرے والد صاحب اور میری والدہ اس خاتون کے گھر گئے اور باعزت رشتہ مانگا، جس پہ اس کے والدین بھی بہت خوش ہوئے اور ایک دھوم دھام سے بڑا فنکشن ہوا۔ ناصر کہتے ہیں کہ مجھے میری محبت مل چکی تھی، بہت زیادہ خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ خالہ کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ عجیب ہو گیا۔ وہ جتنا عجیب میرے ساتھ تھیں، اتنی ہی میٹھے اور پیار کے انداز میں وہ میری بیگم سے بات کیا کرتی تھی۔ میں نے اس چیز کو زیادہ ذہن پہ نہیں لیا۔ میری بیگم مجھے آگے کہا کرتی تھی کہ کتنی اچھی ہیں تمہاری خالہ، تم کام پہ چلے جاتے ہو تو وہ سارا دن میرے ساتھ بیٹھتی ہیں، مجھے چیزیں بنا بنا کھلاتی ہیں، میرے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، اپنی بیٹی کی طرح مجھے رکھتی ہیں، تاکہ تمہاری والدہ میرے سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن تمہاری خالہ تو اس سے 10 گنا بڑھ کے میرے لیے کرتی ہیں۔ ناصر کہتے ہیں میں نے عام باتوں کی طرح اس بات کو ٹال دیا۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیار تھا، ایک دوسرے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ شاید خالہ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے، جس طرح میری والدہ لوگوں کی لالچی نظروں کو بہلانے کے لیے اچھی باتیں کیا کرتی تھی، تو خالہ شاید اپنی بیٹی کے رشتے کو بہلانے کے لیے میری بیگم کے ساتھ اس طرح رویہ پیش آتی۔ ایک دن ناصر بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ، ان کی بیگم اور ان کی دونوں بہنیں بیٹھ کر کچھ سبزی کاٹ رہی تھیں۔ وہ سبزی کاٹ رہی تھیں، ان کی بیگم نے ایک عجیب و غریب واقعہ ان کو سنایا کہ ان کا ہاتھ پہ تھوڑا سا کٹ لگ گیا۔ جیسے ہی کٹ لگا اور جیسے ہی خون نکلا تو ان کی خالدہ دوسرے کمرے سے دوڑتی چلی آئیں اور کہنے لگی اونچا اونچا، ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، اور میری انگلی کو اپنے دانتوں میں دبا کر چوس لیا۔ ناصر کہتے ہیں ان کی مسز نے بتایا یہ بہت زیادہ عجیب بات تھی، یہ بات ان کو ہضم نہ ہو پائی، اور یہ بات بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی والدہ نے ٹال دی۔ پھر ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ شادی کو اب 4 مہینے گزر چکے تھے۔ ناصر کی مسز امید سے تھیں، شی واز پریگننٹ، اور یہ بات انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی والدہ کو بتائی، پھر ناصر کی والدہ کو بتائی، بالآخر ناصر کی خالہ کو پتہ چلی۔ ناصر کہتے ہیں جیسے ہی ان کو یہ بات پتہ چلی، انہوں کا رویہ جیسے بالکل بدل گیا ہو۔ وہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھیں، وہ جو بنا بنا چیزیں کھلایا کرتی تھیں، وہ میرے ساتھ ایسے ہو گئی جس طرح میں ان کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کے عجیب و غریب غصے کی شکل بناتی، مجھ سے کہا کرتی میرے پاس نہ بیٹھا کرو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ یہ میری وہ خالہ تھی جس نے بچپن میں میرے پہ اف تک نہ کی تھی۔ وہ جتنا غصہ ناصر سے کر رہی تھی، اتنا ہی زیادہ پیار اس کی بیوی سے کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے رویے میں ذرا فرق نہ رکھا۔ ناصر کی مسز ایک دن بتاتی ہیں کہ انہوں نے سویپر کو بلایا اور اپنا واش روم صاف کروایا۔ واش روم میں ہر لڑکی کے بال گرتے ہیں، تو انہوں نے سویپر کو کہا کہ بھائی اس کو آپ کوڑے دان میں پھینک دیجیے گا، یہ بال میں نے علیحدہ کر کے رکھے ہیں۔ اتنے میں سویپر صفائی کر کے باہر جا رہا تھا کہ ناصر کی خالہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور سویپر کے ہاتھ سے ٹوکری کھینچ کے کہتی ہیں کہ بیٹی یہ کام مجھے بتایا کرو، میں تمہارے کمرے کی صفائی بھی کروں گی۔ ہاں اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کپڑے کہاں کہاں رکھے ہیں اپنے۔ ناصر کہتے ہیں کہ ان کی مسز کو یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی۔ ان کی خالہ ان کی الماری کو کھولے، ان کے کپڑوں کو اپنے حساب سے ترتیب دینے لگی، ان کی تکیے کو اپنے حساب سے ان کے بیڈ پہ سیٹ کرنے لگی، ان کے پردوں کو اپنے حساب سے ہٹانے لگی۔
ناصر بتاتے ہیں کہ ان کی مسز کو بہت عجیب لگا، اور بالآخر اتنا زیادہ عجیب لگا کہ انہوں نے پیار سے، طریقے سے ان خالہ کو کہا کہ آپ آرام کریں، میں بھی کچھ آرام کرتی ہوں۔ خالہ جب بھی کمرے میں آتی تو ایسی حرکتیں کرتی۔ اب انہوں نے یہ معمول بنا لیا تھا، وہ روز ناصر کے کمرے میں آیا کرتی، اس کی مسز کے تکیے ٹھیک کیا کرتی اور اس پہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا کرتی۔ حالات تو اب یہاں تک آ گئے تھے کہ اس کو وہ روز ایک دم کیا ہوا پانی پلانے لگی تھی۔ ناصر کی مسز کی طبیعت کچھ عجیب سی ہونے لگی۔ ناصر کہتے ہیں کہ شروع میں وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے کانوں میں کچھ عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے بہت سے لوگ اکٹھے بول رہے ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھ آتا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خالہ مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں کہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی، تمہاری بیٹا ہو گیا تو اس کا کیا نام رکھو گی، بیٹی ہوگی تو اس کی کیا نام رکھو گی۔ ناصر کہتے ہیں یہ تو بہت نارمل باتیں ہیں، یہ ہر گھر میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے تو اولاد چاہیے ہی نہیں، میں تو پریگننٹ ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو ناصر سے 7 سال سے محبت کرتی تھی، یہ وہ لڑکی تھی جو ناصر کا ہر ایک چیز کا خیال رکھتی تھی۔ ناصر کہتے ہیں آہستہ آہستہ میری بیوی کے رویے میں بہت زیادہ چینج آ گیا۔ وہ راتوں کو سوتی نہیں تھی، وہ رات کو پہلے اٹھ کر غصے سے مجھے دیکھنا شروع ہو گئی۔ وہ اتنے غصے سے مجھے دیکھتی تھی کہ وہ جیسے ایک خونخوار کتے کی طرح غرا رہی ہو۔ اس آواز سے میں اٹھ جایا کرتا تھا، اور جب اس سے پوچھتا تھا کہ تم کیا کر رہی ہو تو وہ آگے سے یہ جواب دیتی کہ جو مجھے بہتر لگتا ہے میں وہ کر رہی ہوں، اور اسی لمحے ایسے سو جاتی جیسے کسی نے اس کو بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا ہو۔ بالآخر یہ حرکت اس تک پہنچ گئی کہ وہ ناصر کے منہ کے قریب آ کے بستر کی سائڈ پہ کھڑی ہو جایا کرتی اور ایک عجیب و غریب جانور کی طرح غرانے لگتی۔ آہستہ آہستہ یہ بات بڑھنے لگی، یہ عمل اس لڑکی کے ساتھ دن میں بھی ہونے لگا، اور ایک دن تو ناصر کی بڑی بہن کو اس نے کاٹ لیا۔ اس نے اس بڑی بہن کو اتنے زور سے چبا ڈالا جیسے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ حرکت ہونے پر ناصر کی والدہ بہت خفا ہو گئیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کو باندھ کے رکھو اپنے کمرے میں۔ ان کی بیوی جب کمرے میں لے کر جائی جاتی، اور ظاہر ہے اس حرکت کے بعد اس کو باہر کون نکلنے دیتا، تو ناصر بتاتے ہیں کہ وہ ایک موٹی بھاری مردانہ آواز میں یہ کہتی تم سب کو میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا، اور اس کے بعد ایسے دیوانوں کی طرح ہنستی جیسے اس پہ کچھ چیز حاوی آ گئی ہو۔ خالہ کا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ جیسے خالہ ان کو کبھی جانتی ہی نہ تھی۔ پھر بالآخر گھر میں جب بھی گوشت پکتا تو ناصر کی مسز اس کو کچا کھانا شروع کر دیتی۔ کمرے میں کوئی ایسا کیڑا مکوڑا ملتا تو اس کو پکڑ کے کھا لیتی۔ پریگننسی 7ویں مہینے پہ پہنچ گئی، اور اب یہ حالات آ چکے تھے کہ ناصر کام پہ نہیں جایا کرتے تھے، 24 گھنٹے اپنی بیوی کے آس پاس رہتے تھے، محبت جو کرتے تھے اب ان کو باندھنا پڑ گیا۔ ایک رات ایک ایسا واقعہ ہوا جو ناصر بتاتے ہیں میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ ان کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا، یعنی دوسری منزل پر، اور سردی تھی، سخت سردی، اور اس علاقے میں چونکہ وہ کھلا علاقہ ہے پنجاب کا تو سردی کا کچھ زیادہ ہی غالب آ جاتی ہے۔ رات کو ناصر بتاتے ہیں کہ اپنی بندھی ہوئی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا کھلا رہے تھے، اور وہ رو پڑے کہ میں تمہیں لے کے کیسے آیا تھا، اور اب یہ ہو کیا رہا ہے، تمہارے والدین کو پتہ چلے گا تو ہوگا کیا۔ ایک نارمل بات ہو رہی تھی جیسے کہ ایک میاں اور بیوی آپس میں بات کرتے ہیں۔ اس کمزور سی لڑکی نے جھٹکے سے وہ تمام زنجیریں توڑی
ناصر کا گلا دبایا اور اس کو زمین پہ لگا دیا اور اونچا اونچا کہنے لگی کہ تو نے تکیے میں جو چیز اس لڑکی کے لیے رکھی تھی اب وہ اس کے اندر آ چکی ہے، ہم اس کے اندر آ چکے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ ناصر کہتے ہیں کہ مجھے لگاتار وہ 5-7 آوازیں اپنی بیوی کے منہ سے سنائی دے رہی تھیں، جیسے ایک آدمی نہیں 5 آدمی بول رہے ہوں۔ یہ حرکت کے بعد وہ لڑکی اپنے پیٹ کو بار 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 مارنے لگی۔ اس نے اتنا زور زور سے مارا کہ ناصر کے کنٹرول کرنے کے باوجود وہ ناصر کو دھکا دیتی تو وہ کمرے کی دوسری سمت جا کر لگتے۔ شور اتنا زیادہ مچ گیا کہ تمام لوگ گھر کے اندر آنے لگے۔ کمرہ بہت زیادہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ناصر کے والد صاحب ایک بہت نیک انسان تھے، ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ قرآن مجید اٹھائے کمرے کے اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو ناصر کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے اپنا پیٹ اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیا اور بیچ میں وہ نومولود بچہ، وہ بچہ جو ابھی بن رہا تھا، اس کو پیٹ سے نکال کے چبانے لگی۔ یہ منظر جب اس کی والدہ نے دیکھا تو وہ جگہ پہ بے ہوش ہو گئی اور ان کے والد صاحب جو قرآن آہستہ پڑھ رہے تھے وہ اونچا پڑھنے لگ پڑے۔ آنسو ناصر کی آنکھوں اور ان کے والد کی آنکھوں سے زاروں قطار گر رہے تھے، اور یہ منظر جو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، وہ کمزور، وہ معصوم، وہ پیاری سی لڑکی اب منہ میں اپنے ہی بچوں کا خون لیے اپنے ہی آنتیں چبائے کمرے کی کھڑکی سے کود پڑی۔ پھر کیا تھا؟ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب نیچے جا کے دیکھا تو ناصر بتاتے ہیں کہ ان کی بیوی کی صرف لاش پڑی تھی، ان کی گردن اس طرح مڑ چکی تھی جس طرح کسی نے مکمل دوسری سمت میں اس کو کھینچ دیا ہو، اور اس حالت میں بھی ان کی میت مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر ناصر کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ مجھے اپنی خالہ پہ شک تھا، مگر کیا ثبوت تھا میرے پاس؟ بیوی کو دفنایا گیا۔ ساری چیزوں کے بعد کئی سال گزر گئے، میں اس بستر کو اسی طرح رکھتا تھا جیسے وہ آخری بار اس پہ سوئی تھی، وہی چادر بار بار دھو کر ڈالتا تھا، وہ جو کمرے میں تازے گلاب رکھا کرتی تھی وہی رکھتا تھا۔ ایک روز سویپر میرے کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو روتے روتے میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ صاحب میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دو۔ ناصر کہتے ہیں میں دکھ کے اس لہج پہ تھا کہ میں نے اس سے پوچھا کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بی بی جی کے لیے تکیے کے اندر جو تعویذ رکھے جاتے تھے وہ میرے ہاتھوں رکھاتی تھی بیگم۔ ناصر کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، مجھے اتنا غصہ آیا کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے کیسے نکلے گا، کب نکلے گا، اور وہ تم نے کیا ہے۔ ناصر کی خالہ، ان کے خالو، وہ گھر چھوڑ کے کئی عرصہ پہلے جا چکے تھے۔ ناصر کہتے ہیں یہ کالے جادو، یہ تعویذ، یہ خدا کی طاقت سے تو بڑے نہیں ہیں۔ ناصر کہتے ہیں ان کو بہت عرصے بعد صبر آیا اور بہت عرصے بعد اپنی 40 سال کی عمر میں شادی کی۔ اب وہ بہت خوش و خرم ہے۔ ان کی بیوی نے ان کے پاسٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے انہیں سنبھال لیا۔ ان کی بیوی نے کمرے سے کبھی سورہ یاسین بند نہیں ہونے دی۔ ان کی بیوی نے ان کو ہمیشہ محبت دی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جیسی محبت میں اپنی پہلی بیوی سے کرتا تھا وہ محبت مجھے اس لڑکی نے آ کے دی ہے۔ یہ اگر نہ ملتی تو شاید میں بھی ایسے ہی انجام کو پہنچتا، کیونکہ بار بار خودکشی کا خیال میرے ذہن میں بھی آتا تھا۔
دوستوں آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ کے ڈر کو دستک دے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔